نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 3 بار یہ چھوٹی سی صورت پڑھی، لاکھوں دشمنوں کی زبانیں ایسے بند ہوئیں کہ کبھی نہ کھلی۔ جان لیوا دشمن بھی آپ کے قدموں میں ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر کسی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کی ہر طرح کے فتنے سے، مصیبت سے اور پریشانی سے حفاظت ہو، اسے کسی قسم کا کوئی دکھ نہ پہنچے، اور ہر کوئی یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اس کے دشمنوں سے، درندوں سے اور پریشانیوں سے حفاظت ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور ایسے میں بھائی بھائی کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی آگے نکل جائے تو اس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے۔ گھروں میں اتفاق نہیں رہا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں جو دشمنی تک میں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے اس دور میں یہ دعا کرنا لازم ہے کہ اللہ دشمن کے حسد اور اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دشمن کی زبان بندی کا ایک عمل بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی لاجواب عمل ہے۔ اس عمل سے فائدہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے ایک بھائی کی کارگزاری بھی آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ عمل کیسے کام کرتا ہے اور آپ کا اس عمل پر یقین پختہ ہو جائے۔ عمل بہت ہی لاجواب ہے، اسے بالکل بھی اگنور مت کیجیے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر طرح کے فتنے، فساد اور حاسدین کے حسد اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے لازمی اس وظیفے کو کرے۔ اس وظیفے کا تفصیلی طریقہ کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، وظیفے کا تفصیلی طریقہ کار بتانے سے پہلے آپ کو اپنے اس بھائی کی کارگزاری سنانا چاہتا ہوں جس نے اس وظیفے کے حوالے سے اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ یہ بھائی میسج میں یوں مخاطب ہوتا ہے: السلام علیکم، کئی مرتبہ آپ سے ملاقات کر چکا ہوں اور آپ سے براہ راست فیض حاصل کر چکا ہوں۔ آپ کا ہر درس بہت شوق سے سنتا ہوں اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ دکھی اور غم زدہ مخلوق کی اتنی خدمت کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا درس جو بھی سنتا ہے، اللہ کے حکم سے پھر وہاں مسائل، مشکلات اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم سب گھر والے جب سے آپ کا درس سن رہے ہیں، یقین جانیے تب سے بہت سکون آ گیا ہے۔ میں آپ کے درس میں بتائے گئے وظائف کو سنتا ہوں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ میں آپ کے درس میں جو دکھی بہن بھائیوں کی کارگزاری سنتا ہوں کہ فلاں فلاں عمل سے اللہ نے ان کے دکھ درد دور فرما دیے، مصیبت ختم فرما دی، ان کے واقعات اور معجزات سن کر میرا ایمان اور بھی زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اور آج میں آپ کو اپنی کارگزاری سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے بتائے ہوئے ایک وظیفے سے جڑی ہے، جو وظیفہ دشمن کی زبان بندی کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ دور ہی ایسا آ گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گھر میں میرے بہن بھائی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ ہر طرح کے دشمن جو آپ کو نظر آتے ہیں اور جو آپ کو نظر نہیں آتے، ان سب سے آپ کی حفاظت ہو سکے۔ موجودہ دور میں کوئی بھی بندہ کسی دوسرے بندے کو ہنستا بستا نہیں دیکھ سکتا۔ حسد اور حرص کی وجہ سے وہ اس کی خوشیوں کا دشمن بن جاتا ہے اور پھر بھرپور وار کرتا ہے اور اس کو زیر کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین متین میں حسد اور حرص حرام ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس دور ناگوار میں یہ 2 بیماریاں تقریباً ہر شخص میں پائی جاتی ہیں، اور موجودہ جادو جنات کی تباہ کاریوں کی جڑ یہی 2 بیماریاں ہیں۔ گھر گھر میں موجود بیماریاں، پریشانیاں، مسائل اور مشکلات، رشتوں کی بندش، کاروبار میں گھاٹے، اور ہر فرد بے سکونی، بے چینی میں مبتلا کیوں ہے؟ صرف اور صرف حسد اور حرص کی وجہ سے۔ اور جب تک شیطان مردود زندہ ہے، تباہی اور بربادی کا یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا، کیونکہ وہ بنی نوع انسان کی باہمی الفت اور محبت کا مخالف ہے۔ میں خود ان پریشانیوں کا شکار رہ چکا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ انسان پر کیا گزرتی ہے۔ دشمنوں نے مجھ پر جادو سے وار کر کے میرا کاروبار تباہ کر دیا، میری بیوی کو نامعلوم بیماری لگ گئی اور مجھے ایسا ذہنی مریض بنا دیا کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا تو مجھے لگتا جیسے میں جہنم میں آ گیا ہوں۔ مجھے اپنی بیوی اور بچوں سے نفرت ہو گئی، وہ مجھ سے بات کرتے تو میرا دل کرتا کہ میں ان سے بات نہ کروں، انہیں چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں، اور میرا دماغ اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ کئی بار اپنے اوپر چھریوں سے حملے کیے، مگر گھر والے مجھے بچا لیتے۔
دشمن اس حد تک مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ پھر انہی دنوں میری وائف نے نیٹ سے آپ کا وظیفہ نکالا جس میں آپ کی طرف سے یہ عمل بتایا گیا تھا کہ 2 رکعت نوافل کے بعد 41 بار سورۃ الکوثر اور سورۃ القدر پڑھ کر 101 مرتبہ یا قادر پڑھ کر اللہ سے دشمن کی حفاظت کی دعا کرنی ہے۔ اس عمل کو کرنے کی دیر تھی کہ اللہ نے مجھے پھر سے اچھا انسان بنا دیا۔ مجھ پر جادو مکمل طور پر ختم ہو گیا اور جس گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا جیسے میں جہنم آ گیا ہوں، اب اس گھر کو جنت سمجھنے لگا ہوں۔ میری بیوی کی اس عمل کی بدولت ساری بیماری ختم ہو گئی اور الحمدللہ گھر میں سکون ہی سکون قائم ہو گیا۔ کاروبار دن گزرنے کے ساتھ اچھا ہونے لگ پڑا تھا۔ آپ کو اپنی کارگزاریاں سنا رہا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری کارگزاری لازمی اپنے درس میں سنائیں۔ میرا یہ یقین بن گیا ہے کہ اس عمل سے دشمن کی ایسی زبان بندی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ اس عمل میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ جو زبان بندی کے ساتھ ساتھ دشمن اور ہر وقت برائی کرنے والوں کو ایسا سبق سکھاتا ہے کہ وہ آپ کو جہاں بھی دیکھے گا ڈر کے مارے چھپ جائے گا۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ اگر حاکم وقت بھی آپ کو قتل کرنے کا حکم دے تو وہ بھی موم ہو جائے گا اور آپ کو قتل تو کیا بری نظر سے بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ آپ اللہ کے حصار میں ایسے آ جائیں گے کہ بڑے بڑے بدماش بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری یہ کارگزاری لازمی سنائیں تاکہ جو بہن بھائی اس پر عمل کریں تو مجھے بھی صدقہ جاریہ سے ثواب ملتا رہے۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ کیسا طاقتور عمل ہے اور اس کی برکت سے آپ کی زندگی کیسے پرسکون ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ بھی اس عمل کو لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگی بھی پرسکون ہو جائے اور آپ حاسدین کے حسد اور ہر طرح کے دشمنوں سے حفاظت میں آ جائیں۔ محترم ناظرین، حسد اور کینہ انسان کو ایک دوسرے کا بلا وجہ دشمن بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی خواہ مخواہ دشمن بن جائے تو اس ظالم کی دشمنی سے بچنے کے لیے یہ عمل بہت مؤثر ہے۔ انشاءاللہ وظیفہ ختم ہونے تک یا ختم ہوتے ہی دشمن کے دل میں خوف الہی پیدا ہوگا اور وہ دشمنی ترک کر دے گا یا آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا یا وہ اپنے حالات کی بنا پر فوراً عاجز ہو جائے گا اور اس میں دشمنی کی سکت ہی باقی نہیں رہے گی۔ تاہم یاد رکھیے کہ بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے کبھی ایسی دعا نہ کریں، کیونکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اپنے طرز عمل پر بھی لازمی غور کریں اور جب یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ واقعی بے قصور ہیں تو یہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المحمد کی 7ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، حق و باطل کے دونوں راستے ہر دور میں انسان کے سامنے رہے ہیں اور اللہ نے انسان کی نجات اور تباہی کا معیار اسی بات کو بنایا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے صحیح فطرت پر پیدا فرمایا اور پھر حق اور باطل میں سے جو راستہ بھی یہ انسان اختیار کرنا چاہے اللہ نے انسان کو اس کا اختیار دے دیا۔ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، لیکن ایمان والوں کے لیے نجات اور ظلم اور کفر اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ مقرر فرما دی ہے۔ اب سلیم الفطرت انسان حق کی تلاش میں رہتا ہے اور جب حق کا راستہ مل جاتا ہے تو پھر اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ وہ راہ حق میں جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ لیکن کسی انسان کو باطل میں کشش نظر آتی ہے، اسے باطل میں اپنا ذاتی مفاد نظر آتا ہے اور باطل کو اختیار کرنے سے اس کی انا کی تسکین ہوتی ہے۔ یقیناً باطل بھی بظاہر بہت سے فوائد نظر آتے ہیں، جب ہی تو بسا اوقات باطل راستے میں انسان زیادہ پختہ ارادے سے چلتا ہے اور اس سے ہٹنے پر آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف راہ حق اختیار کرنے والا انسان جان اور مال قربان کرنے کے جذبے سے حق پر قائم رہتا ہے اور اللہ کی نصرت اور اس کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن وہ وقت بڑی کڑی آزمائش کا وقت ہوتا ہے جب حق پر قائم رہنے والے کو بظاہر نصرت خداوندی کے آثار نظر نہیں آتے، اور یہ اللہ کی مدد کے آثار اس لیے دکھائی نہیں دیتے کہ حق پر ہونے کے باوجود اس بندے کے کچھ ایسے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہوئی مدد کو روک دیتے ہیں۔
جیسا کہ غزوہ احد میں ہوا۔ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دستے کو ایک خاص درہ پر متعین فرمایا جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، اور اس دستے کو تاکید فرما دی کہ اس جگہ کو بالکل خالی نہ چھوڑنا، چاہے فتح ہو یا شکست ہو۔ جب پہلے ہی حملے میں کفار کے پاؤں کھڑ گئے اور وہ بھاگنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو اپنی فتح کا یقین ہو گیا تو مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، اور درے پر متعین دستہ بھی پہاڑ سے اتر کر مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بس دشمن نے درہ خالی دیکھ کر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں غزوہ احد کے موقع پر فتح اور نصرت نہ ملنے کی وجوہات کے بارے میں فرمایا کہ جب تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم کمزور پڑنے لگے اور آپس میں جھگڑنے لگے، اور تم نے حکم عدولی کی جبکہ اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز یعنی فتح اور نصرت دکھا دی تھی، پھر اللہ نے وہی فتح شکست میں بدل دی تاکہ تمہارا امتحان لے کہ اللہ نے تمہاری اس کوتاہی پر تمہیں معاف بھی کر دیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے اصول بتا دیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے پر اللہ کی نصرت اور مدد ساتھ نہیں دیتی۔ ناظرین کرام، اس طرح جب مسلمان آپس میں جھگڑنے لگیں تو پھر بھی راہ حق پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کی مدد انہیں نصیب نہیں ہوتی، اور امت کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے دین کے بجائے دنیا کے مال و دولت کی طرف انسان متوجہ ہو جائے تو پھر بھی نصرت خداوندی ساتھ نہیں دیتی۔ ناظرین کرام، راہ حق میں نصرت خداوندی انسان کے ساتھ کب شامل حال رہتی ہے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور بہت سے پیغمبروں کے ساتھ مل کر خدا پرستوں نے کافروں سے جہاد و قتال کیا، لیکن ان تکلیفوں کی وجہ سے جو ان کو خدا کی راہ میں پہنچیں، نہ تو سست ہوئے، نہ کمزور ہوئے، نہ دشمنوں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ناظرین، اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اللہ کے مقرب بندوں کو راہ حق میں طرح طرح کی تکلیفیں اور ہر قسم کی مصیبتیں پہنچی، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، نہ دشمنوں سے دبے، نہایت صبر اور استقلال کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کے سامنے ثابت قدم رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی شجاعت اور اپنی افرادی قوت اور اپنے ساز و سامان پر نظر نہیں رکھی بلکہ رب ذوالجلال پر نظر رکھی، اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہے اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرتے رہے، تو پھر اللہ نے ان کو دنیا کا انعام اور آخرت کا بہترین انعام عطا فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری رات خیمے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ استغفار اور دعاؤں میں گزاری۔ اس رات خیمے میں موجود ساتھی حضرت امام حسین کو سورہ آل عمران کی یہ آیات بلند آواز میں پڑھتے ہوئے سن رہے تھے، یعنی اللہ مسلمانوں کو اس حالت میں چھوڑنے والا نہیں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے الگ کرے گا۔ ناظرین، ان کیفیات کو دیکھ کر خیمے میں موجود ہر شخص کو آنے والی آزمائش کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ حضرت زینب سے ضبط نہ ہو سکا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اے میری بہن، اللہ سے ڈرو، موت تو یقیناً آنے والی چیز ہے، یہاں تک کہ راہ حق میں مسلمان شہید ہو جائے تو بھی کامیاب۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ان کو راہ ہدایت دکھائے گا، ان کے حال کو سنوارے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں راہ حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر دنیا کے مال و دولت کی محبت کی جگہ ہمیں آپس میں محبت اور اتفاق نصیب فرمائے، سستی اور کمزوری سے محفوظ فرمائے، ہمارے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرمائے، زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اس عمل کا تفصیلی طریقہ کار ملاحظہ فرما لیجئے۔ آپ نے سب سے پہلے اچھی طرح سے وضو کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے اگر حسب توفیق تھوڑا بہت صدقہ دے دیں تو بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات کی نیت سے ادا کرنی ہے، اور پھر جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور 41 مرتبہ ہی سورۃ القدر پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اللہ کے صفاتی نام یا قادرو کا 101 مرتبہ ورد کرنا ہے۔
اور یاد رکھیے کہ آپ نے یہ عمل ایسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے جہاں مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ عمل کر سکیں۔ اس طریقے پر آپ نے اس عمل کو یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، اور عمل کرنے کے بعد آپ نے درود پاک دوبارہ پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن سے حفاظت کی دعا مانگیے، حاسدین کے حسد اور شیطان کے شر سے حفاظت کی دعا مانگیے۔ انشاءاللہ آپ کے دشمنوں کی زبان بندی ہو جائے گی اور وہ آپ سے چھپتے پھریں گے۔ بے شک اللہ دشمنی میں مبتلا شخص کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے، اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔